اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسان کے ظاہر اور باطن کو مہذب کریں. جب درخت پھلدار ہوتا ہے تو کچھ وقت کے بعد اس کی شاخوں کو جگہ جگہ سے کاٹ کے تراش کے بنایا جاتا ہے. ہم نے باغات میں دیکھا ہے کہ درختوں کی شاخوں کو اگر نہ بنایا جائے تو باغ کے مالکان کہتے ہیں کہ درخت کے پھل کی مقدار پھر کم ہو جاتی ہے. کھجور کے درختوں میں بھی پرانے پتوں کو کاٹا جاتا ہے ورنہ وہ ساری توانائی وہ چوس رہے ہوتے ہیں. سیب کے درختوں کی بھی ہر سال تراش خراش کی جاتی ہے، جو ٹہنیاں پرانی ہو چکی ہیں ان کو کاٹا جاتا ہے، اس سے درخت پھلتا پھولتا ہے. اس عمل کو بھی عربی میں تہذیب کہتے ہیں. تہذیب کانٹ چھانٹ کر کے کسی چیز میں نکھار پیدا کرنا. تو یہیں سے یہ لفظ آیا ہے انسانوں کی تہذیب کے لیے بھی. انسان میں بھی مختلف قسم کی شاخیں پیدا ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھو ایک انسان کی مادی حیثیت ہے یعنی باڈی ہے، اس حیثیت سے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس باڈی میں بھی تراش خراش کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ یہ تراش خراش کچھ ڈاکٹر کرتے ہیں، کچھ ہیئر ڈریسر نائی لوگ کرتے ہیں، کچھ انسان خود کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ انسان کے جسم میں تراش خراش کا کام چھوڑ دیں، ایک تراش وہ ہوتا ہے جو پشتوں میں دل تراشا، یہ وہ والا نہیں ہے. اردو والے سمجھ رہے ہوتے ہیں دل تراشا کا مطلب دل کو تراشا اس نے، تراش خراش، یہ وہ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے. تو انسان کی باڈی میں جو تراش خراش ہے نا وہ بھی ضروری ہے. مہینے میں 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ لوگ نائی کے پاس جاتے ہیں، بھائی بالوں کے تھوڑا سا سیٹ کر دے، ادھر سے نکل رہے ہیں ادھر سے نکل رہے ہیں، بڑے ہو گئے، مونچھیں بڑھ گئیں، داڑھی کے بال دائیں بائیں ہو گئے، زیر ناف بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں. یہ سب چیزیں انسان تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد تراش خراش بولو نا کرتا رہتا ہے. ڈیلی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں یا نہیں، میں آفس جانے کے، اسکول جانے کے، کالج جانے کے قابل ہوں یا نہیں. اس میں بھی کچھ تراش خراش ہوتی ہے. جسم پہ میل آ جاتا ہے، ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے نا، ماحول کے اثرات ہیں، ماحولیات، دھواں، دھول، مٹی جسم پہ چپکتی ہے تو انسان تراش خراش کرتا ہے، گھسائی کرتا ہے، نہاتا ہے صابن سے، ڈیٹول سے، کچھ لوگ تیزاب سے، کچھ سروس کرواتے ہیں، اتنے گندے ہو جاتے ہیں. بہرحال کپڑوں کی تراش خراش کی ضرورت، جسم کے بالوں کی تراش، پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود پوری باڈی کی تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے. باڈی کی تراش خراش یعنی اندر سے ہی سیٹنگ آؤٹ ہونے لگتی ہے. آپ نے جتنا کھایا ہوا ہوتا ہے، مائک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے، عجیب سیٹی کی آوازیں آ رہی ہیں. ولید کہاں ہے؟ ولید اتوار کو اس دن اس نے سیٹ کیا تھا نا مائک. سیٹی کی سی آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں. ولید کو بلائے نا، اس دن اس نے بڑا اچھا سیٹ کر دیا تھا.
تو ہاں اب کچھ بہتر ہو گیا. تو تراش خراش کی ضرورت پیش آتی ہے. ولید کو بلائیں پھر بھی. باڈی میں بھی ضرورت, اندر سے بھی. کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہے بھائی, چربی زیادہ ہو گئی ہے, اب کھانا پینا کم کرو, بند کرو, تاکہ اضافی, یہ بھی ایک تراش خراش ہی ہو رہی ہے نا, اضافی فیٹ نکال کے باہر کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ اب تو پورے پارٹس کی تراش خراش ہونے لگی. یہ کڈنی نکال کے وسیم بھائی کا لگا دو, اس کے چھوٹے بھائی ہیں وسیم, ان کا لگا دو کڈنی. وہ کہے گا تیرے گردے خراب ہوئے ہیں, مجھے کیوں آزمائش میں ڈال رہا ہے. خیر, تو جیسے انسان کی باڈی آ رہا ہے, انسان کی باڈی کے لیے تراش خراش ضروری ہے, تو انسان کی دو زندگیاں ہیں, ایک مادی اور ایک روحانی. انسان جو انسان کہلاتا ہے وہ مادی زندگی کی بیس پہ نہیں کہلاتا, کیونکہ مادی زندگی کی بیس پہ ہمیں دوسری مخلوق پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. گدھے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, گھوڑے کی بھی آنکھیں, شیر بھی دیکھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, خواہشات پوری کرتا ہے, بکری بھی کرتی ہے, ان کی بھی نسلیں بڑھتی ہیں. جتنی عقل اللہ نے ان کو دی ہے وہ اس عقل کے لحاظ سے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ کام انسان بھی کر رہا ہے, نیند آتی ہے سو جاتا ہے, بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہے. اللہ نے اس دن والی کریں جو اتوار والی, اتوار میں ایک دم سیٹ ہو گئی تھی نا آواز, سیٹ ہونے سے ایک دم آپ لوگ کی توجہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. کہنے اتوار میں سیٹ ہو گئی تھی, پتہ نہیں کیا سیٹ ہو گئی, آواز سیٹ ہو گئی تھی, مائک سیٹ ہو گیا تھا, وائس سیٹ ہو گئی تھی. تو جو انسان اصل میں پہچان ہے روحانی زندگی سے, تو روحانی زندگی میں بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت پیش آتی ہے انسان کو. کانٹ چھانٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ کانٹ چھانٹ کیا ہے؟ ہماری روحانی زندگی کے دو پہلو ہیں. دیکھو بالکل ایسے جیسے جسمانی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں نا, ایک باڈی کے اندر کا حصہ, ایک باڈی کے باہر کے حصے. آنکھ صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہی, کان سن نہیں پا رہے, بازوؤں میں دم نہیں ہے چیزیں اٹھانے کا, تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جگر خراب ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. تو یہ اندر کا مسئلہ ہے. اثر کس پر آ رہا ہے؟ بولو نا, باہر اثر آ رہا ہے. مسئلہ کیا ہے, فالٹ کہاں ہے؟ اب یہ نہیں کہ وہ ہم بازو کا آپریشن کریں گے تو بھائی آپ پوری باڈی آپ کی جگر کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے, لیور صحیح کام نہیں کر رہا, حالانکہ آپ کو لیور نظر نہیں آ رہا. بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ تو ہارٹ پیشنٹ ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ ہی صحیح نہیں ہے, تو باڈی جو خون سرکولیٹ کرنا چاہیے وہ صحیح طرح کر ہی نہیں رہا. جب سرکولیشن صحیح نہیں ہے تو سر تو گنجا ہوگا, پھر بال بھی گریں گے, آنکھیں بھی کمزور ہوں گی, سماعت پہ بھی اثر پڑے گا, گھٹنے بھی جواب دے جائیں گے. تو یہ مادی زندگی کے جیسے دو پہلو ہیں, ایک کچھ اندر کے پارٹس ہوتے ہیں. حکیم لوگ اکثر کہتے ہیں نا 3 اعضائے رئیسائیں, حکیموں کی بھی کچھ اصطلاحات ہوتی ہے نا, دل, دماغ اور جگر. جب بھی کسی حکیم کو نبض دکھائیں گے نا, وہ یا تو یہ کہے گا دل صحیح نہیں ہے, یا یہ کہے گا جگر صحیح نہیں ہے, یا یہ کہے گا کھوپڑی صحیح کام دماغی کمزوری ہے. ہوتا بھی ایسا ہی ہے, وہ دماغ کے لیے کچھ دے دیں گے, دل کے لیے کچھ دے دیں گے, جگر کے لیے کچھ دے دیں گے, بندہ اکثر سیٹ ہو جاتا ہے. سارا مسئلہ ہی 3 چیزوں کا ہے نا, کھوپڑی کا ہے, دل کا ہے اور لیور کا ہے. یا میدا صحیح نہیں ہے, وہ بھی 4 چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو اب کیا رہ گیا
کیا خیال ہے؟ تو جیسے انسان کو اندر کی بھی تراش خراش کی ضرورت پڑتی ہے، تہذیب کی. تہذیب کا مطلب میں نے بتایا نا، شاخوں کو کاٹنا اور درخت کو ایسا مزین بنانا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پھل دے سکے. اگر آپ درخت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے وہ پھر صحیح گرو نہیں کرتا. تو انسان کے لیے جو یہ تہذیب کا لفظ آیا ہے نا، یہ بھی یہیں سے آیا ہے. مہذب اسے کہتے ہیں جس کی تہذیب ہو چکی ہو، اس میں مفعول ہے. اور غیر مہذب جس کی تہذیب نہ ہوئی ہو. تبھی ہم کہتے ہیں نا تہذیب یافتہ قوم، یعنی مہذب قوم کو اردو میں کیا کہیں گے؟ تہذیب یافتہ. یہ یافتہ جو ہے نا فارسی میں مجہول بنانے کے لیے ہوتا ہے، مفعول بنانے کے لیے. جیسے مطلقہ کو طلاق یافتہ، صحیح ہے نا. اور اردو میں اس کی مثال مہذب تہذیب یافتہ. معلم جس کو سکھایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ. کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ. معلم ایک ہوتا ہے معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا ہو. تو مہذب تہذیب یافتہ یعنی جس کی کانٹ چھانٹ ہو چکی ہو. تو انسان کو بھی جیسے جسمانی زندگی میں کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کی جو اصل پہچان ہے وہ روحانی زندگی سے ہے، اور اس میں بھی انسان کو کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے. روحانی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں. ایک آپ کے جسم سے جو جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے جو کام ہو رہے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. آپ اس ہاتھ سے کسی کو صدقہ دیتے ہو، یہ برا کام ہے اچھا کام ہے؟ اسی ہاتھ سے لوگ جیبوں سے پیسے بھی نکالتے ہیں. جو ہاتھ صدقہ خیرات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیب کترا، اس کے علاوہ کوئی اور ہاتھ استعمال کرتا ہے بھائی؟ یہ صدقے کے لیے اس نے الگ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جیب کاٹنے کے لیے دوسرا ہاتھ فٹ کیا، جیب سے پیسے نکالے. الگ ہاتھ ہوتا ہے کوئی؟ بولتے کیوں نہیں؟ جن آنکھوں سے آپ والدین کی زیارت کرتے ہو، بھائی ویڈیو نہ بنائیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہو، ثواب حاصل کرتے ہو. بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. جن آنکھوں سے آپ اپنے رشتہ داروں کی زیارت کرتے ہو، انہی آنکھوں سے لوگ فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، فحش مناظر بھی دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ غلط کام کے لیے الگ آنکھیں رکھی ہوئی ہیں اور ثواب کے لیے الگ آنکھیں؟ کیا خیال ہے؟ الگ الگ تو سیٹ اپ نہیں ہے نا. جس زبان سے ہم تلاوت کرتے ہیں اسی زبان سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. وہ مرضی آپ کی، اچھے کام میں استعمال کرو یا برے کام میں استعمال کرو. تو تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں ان میں بسا اوقات غلط چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو کانٹ چھانٹ کے ان کو بولو نکالنا پڑتا ہے. یہ کانٹ چھانٹ پیغمبروں کا کام ہے، یہ اسکولوں اور کالجوں کا کام نہیں ہے. اور جیسے جب آپ کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ جی وقت سے پہلے میری بینائی خراب ہو رہی ہے، وقت سے پہلے میرے بازوؤں میں ہاتھ وزن اٹھانے کی طاقت ختم، تو وہ ظاہر کو فوکس کرتا ہے، یہ پہلے اندر کو فوکس کرتا ہے. وہ کہے گا یار آپ کو تو پیلیا ہے، آپ کا تو جگر ہی صحیح کام نہیں کر رہا. تو یہ بازو کا فالٹ نہیں ہے، یہ فالٹ کس کا ہے؟ جگر کا فالٹ ہے. تو اسی طرح جو روحانی علاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں روحانی علاج ٹوپی ڈرامہ یہ جو دم درود کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا. پیغمبر ہیں اصل میں روحانی علاج کرنے والے.
تو جو روحانی علاج کرنے والے علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بات تو احادیث سے، قرآن سے ثابت ہے، کہ انسان کا ظاہر اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اندر اس کے فالٹ پیدا ہو جائے. ڈاکٹر حکیم تو آپ کے جگر کو بھی فوکس کرتے ہیں، کھوپڑی کو بھی فوکس کرتے ہیں، آپ کے دل کو بھی فوکس کرتے ہیں، پیٹ کو بھی فوکس کرتے ہیں، کڈنی کو بھی چیک کریں گے. اسلام صرف ایک چیز کو فوکس کرتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ دل. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اسلام کہتا ہے ایک ہی پارٹ ہے، اس کو سیٹنگ پہ لے آؤ تو پوری باڈی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. لوگ حیران ہوتے ہیں نا کہ نہ بد نظری چھوٹ رہی ہے ہم سے، نہ چوری چھوٹ رہی ہے، نہ زنا چھوٹ رہا ہے، نہ جھوٹ بولنا چھوڑا جا رہا ہے ہم سے، نہ باپ کی کڑوی کسیلی ہم سے برداشت ہوتی ہے. باس کی تو برداشت کرتے ہیں، آپ کے اچھے بھی برداشت کریں گے، باپ کی برداشت کرنا بولو مشکل، کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے باپ کو برداشت نہیں بھی کیا تو وراثت مجھی کو ملے گی. کہیں دنیا میں ایسا لا بن جائے نا کہ جس آدمی نے باپ کے سامنے زبان چلائی تو لا آیا ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. تو دیکھو پھر سب سے زیادہ کس کو برداشت کریں گے؟ باپ کو. آج برداشت نہیں ہوتا کیونکہ پتہ ہے ابا کو سناؤ تو بھی ابا نے تو مجھے گلے ہی لگانا ہے نا، بعد میں بڑھاپے کا سہارا تو میں ہی ہوں. تو ماں کی برداشت کرنا، باپ کی برداشت کرنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں ایک کام ٹھیک ہو جائے. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہاں ٹھیک سے مراد میڈیکلی ٹھیک ہونا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک بولو نہیں ہے. اور یہاں دل سے مراد بھی مادی دل نہیں ہے، روحانی دل ہے. کیونکہ ڈاکٹر اس دل کو ٹھیک کر دیتا ہے، پھر بھی چور چور کا چور ہی رہتا ہے. کتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں جن کے ڈاکٹروں نے دل کے آپریشن کر کے ایک دم جوانوں جیسا دل کر دیا، مگر ان سے چوری نہیں چھوٹی. تو یہاں دل سے مراد کون سا دل ہے؟ بولو روحانی دل ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.